السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میں 9th جغرافی کا 12واں سبق کا پہلا حصہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ 12واں سبق ہے سیاحت، ٹورزم۔ اس کا پہلا حصہ انشاءاللہ اس کا ایکسپلینیشن کا یہ ویڈیو ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سیاحت یا ٹورزم کسے کہتے ہیں۔ سیاحت جیسے کہ سیر و سیاحت آپ جانتے ہیں، اپنے ماحول سے نکل کر کے دوسرے ماحول میں تھوڑے وقت گزاری کے لیے، مختصر یا طویل مدت کے لیے آپ جاتے ہیں، اسے ہم سیاحت کہیں گے۔ اس کو ہم ایک جملے میں تعریف یوں بیان کر سکتے ہیں کہ اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے ماحول میں سیر و تفریح اور وقت گزاری کے لیے جانا سیاحت کہلاتا ہے، ٹورزم کہلاتا ہے۔ یہ اس کی تعریف لکھی جا سکتی ہے، لیکن سیر و تفریح جو ہے کرنے کے لیے صرف اس کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے بلکہ معلومات حاصل کرنا ہے، تو سیر و تفریح کے ساتھ معلومات حاصل کرنا، کھیل، علاج، تعلیم وغیرہ مقصد کے لیے بھی سیاحت کی جاتی ہے۔ آج سیاحت ایک صنعت بن چکی ہے، اسے نادیدہ تجارت بھی کہتے ہیں۔ مندرجہ ذیل مقامات کی سیاحت کی جاتی ہے، یعنی جن علاقوں کی سیاحت ہم کرتے ہیں ان میں سے مختلف مقامات ہیں جن کا انتخاب ہم سیاحت کے لیے کرتے ہیں، وقت گزاری کے لیے کرتے ہیں، معلومات حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ساحلی مقام ہو سکتا ہے، دریا یا سمندر کا ساحل، تاریخی مقامات ہو سکتے ہیں جس میں قلعے ہیں اور دوسری تاریخی یادگاریں، زیارت گاہیں، زیارت گاہوں میں مقدس مقامات ہو سکتے ہیں، مندر ہے، مسجد ہے، مقابر ہے۔ اسی طرح سے اور دوسری عبادت گاہیں ہو سکتی ہیں، قومی پارک اور تحفظ گاہیں ہو سکتی ہیں، نیشنل پارکس جس میں مختلف جانوروں کو تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے یا نباتات کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، جیسے برڈ سینکچوری وغیرہ۔ سرد مقامات، گرمیوں کے دنوں میں خصوصی طور پر سرد مقامات کی سیر کی جاتی ہے، پہاڑی علاقوں پر تفریح کے لیے کوئی یادگار ہو سکتی ہے، تارا گھر ہو سکتا ہے، سائنس سینٹر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایسے بے شمار قدرتی، ثقافتی، جغرافیائی، تاریخی وغیرہ مقامات ہو سکتے ہیں جس کے لیے ہم سیاحت کے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ آئیے بھارت میں دیکھتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے کون کون سے مقام ہیں۔ بھارت میں مختلف مقام ہیں سیر و سیاحت کے۔ بھارت کے اس نقشے میں خصوصاً مختلف ریاستوں کی راجدھانیوں کے نام دیے گئے ہیں، سیاحتی مقامات، پہاڑی علاقوں کے نام، سرد مقامات دیے گئے، مسوری، نینی تال، شملہ، جموں کشمیر وغیرہ جو خوبصورت مناظر سے بھرپور ہیں۔ اسی طرح سے مختلف بڑے شہر ہیں، میٹرو سٹیز ہیں، اسی طرح تاریخی اہمیت کے حامل شہر ہیں، ساحلی علاقے ہیں۔ یہ مختلف علاقے ہیں جو بھارت میں سیاحت کے مراکز کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سیاحت کے لیے سب سے پہلے اس کی تیاری ہے، یعنی کوئی بھی سیر کرنے سے، کوئی بھی سفر کرنے سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، مختلف ضروری اشیاء جس میں کپڑے ہیں، اسی طرح سے پین ہے، قلم، نوٹ بک ہے، پریگمیٹک کمپاس ہے یعنی شمالی سمت معلوم کرنے کے لیے آلہ ہے، پانی کی بوتل ہے، کیمرہ ہے اور دیگر ضروری اشیاء اپنے ساتھ ہم رکھتے ہیں۔ سیاحت کی تعریف کے بعد ہم سیاحت کی قسمیں پڑھیں گے کہ سیاحت کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ سیاحت علاقے کے اعتبار سے 2 قسم کی ہوتی ہیں سیاحت۔ ایک ڈومیسٹک ٹورزم ہے، ملکی سیاحت، یعنی جو ٹورزم ایک ملک کے حدود کے اندر، ملک کی سرحدوں کے اندر ہو، اسے ہم ملکی سیاحت کہیں گے یا ڈومیسٹک ٹورزم کہیں گے، یعنی ایک ہی ملک کے اندر مختلف علاقوں کے اندر ہونے والی سیاحت کو ملکی سیاحت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہاراشٹر سے شملہ کی سیر کرنا، خصوصاً گرمی کے دنوں میں لوگ شملہ، مسوری، نینی تال کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح سے غیر ملکی سیاحت، انٹرنیشنل ٹورزم، یعنی اپنے ملک کی سرحدوں کو پار کر کے کسی دوسرے ملک کی سیاحت کو غیر ملکی سیاحت کہتے ہیں، مثلاً بھارت سے جاپان کی سیر کرنا۔ دونوں سیاحت میں یہ فرق ہے بنیادی طور پر، جب ہم ملکی سیاحت کرتے ہیں ایک ملک کے اندر چونکہ سکے، قوانین، رسم و رواج، زبانوں میں زیادہ اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہوتے ہیں، اس لیے ملکی سیاحت کے درمیان زیادہ
ملکی سیاحت کے دوران زیادہ مسائل پیش نہیں آتے ہیں، لیکن غیر ملکی سیاحت کرتے وقت ہمیں کچھ قانونی پابندیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ ضروری کاغذات جمع کرنے پڑتے ہیں، جس میں غیر ملکی سیاحت کے لیے پاسپورٹ، ویزا، روانگی کا اجازت نامہ، سفری بیمہ، دیگر ضروری دستاویز حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر ملکی سیاحت کے لیے ہم جس ملک کی سیاحت کرنے والے ہیں اس ملک کی کرنسی ہمارے پاس ہونا چاہیے، یعنی اس ملک کا سکہ۔ جیسے ہم امریکہ کے لیے جا رہے ہیں یا مڈل ایسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو کرنسی چل رہی ہے وہ کرنسی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم یہاں سے جائیں گے تو ہمارے پاس ہمارے ملک کی کرنسی ہوگی، کرنسی کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کی کرنسی ملک کی کرنسی سے تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ مقاصد کے لحاظ سے ہم سیاحت کی مختلف قسموں بیان کر سکتے ہیں، جیسے کچھ جاترا یعنی یہ مذہبی سیاحت ہے، کسی میلے میں، جو مذہبی میلے میں جیسے کمبھ کا میلہ ہوتا ہے یا کوئی یاترا ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سے دوسرے کوئی مقدس مقامات ہو سکتے ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں جس کا مقصد مذہب ہے۔ ایسے دوسری اس کی بڑی مثال ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے حج کے ایام میں لوگ مکہ اور مدینہ کا سفر کرتے ہیں حج کے لیے، تو ایسی سیاحت کو ہم مذہبی سیاحت کہتے ہیں۔ یہ تصویر ایک جاترا کی دی گئی ہے جو مذہبی سیاحت کی مثال ہے۔ اسی طرح سے سیاحت ہم کر سکتے ہیں تحفظ گاہوں کی، یعنی کسی مامن کی، کسی نیشنل پارک کی، جس میں مختلف قسم کے جانوروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک تصویر میں آپ کو ہرن نظر آ رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہاتھیوں، چیتا، گینڈا وغیرہ وغیرہ یا پرندوں کو، دوسرے جانوروں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ ایسے قومی پارک بھی ہم سیر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگلاتی علاقے کی سیر آپ کر سکتے ہیں، جیسے علاقائی سیر کے لیے آپ جاتے ہیں جنگلاتی علاقے کا مشاہدہ کرنے کے لیے، تو جنگلاتی علاقے کی سیر کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے دوسری قسم کی سیاحت ہے سمندری سیاحت، اسٹیمر، کشتیوں، پانی کی جہازوں میں سفر کر کے اس کا ایک خاص اہمیت ہے۔ لوگ ایک خاص جو ہے ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے سمندر کا سفر کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کی سیاحت ہے جس کو ہم سمندری سیاحت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے طبی اور معالجاتی سیاحت ہے، یعنی علاج و معالجے کے لیے ہم جاتے ہیں بڑے بڑے ہاسپٹلس میں یا ایسے سینٹرز میں جس میں یوگا وغیرہ کرایا جاتا ہے۔ یہاں تصویر میں آپ کو یوگا کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ علاج و معالجہ کے لیے یہاں لوگ جاتے ہیں، اس کو ہم طبی یا معالجاتی سیاحت کہتے ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کی سیاحت ہے۔ اسی طرح مہماتی سیاحت ہو سکتی ہے، جیسی اسکیٹنگ ہے یا ماؤنٹینئرنگ ہے، پہاڑوں پر چڑھنا یا برف پر پھسلنا۔ اسی طرح تجارت کے لیے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی سیر کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے مقصد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر کی جاتی ہے۔ یہ مختلف قسم کی سیاحت کی قسمیں ہیں۔ اسی طرح سیاحت کی ایک نئی جہتیں بھی شامل ہیں۔ سیاحت کی مختلف نئی قسمیں بھی ہو سکتی ہیں، جس میں سیاحت ایکو ٹورزم یا ماحول دوست سیاحت۔ ماحول دوست سیاحت یا ایکو ٹورزم کیا ہے؟ ماحول کے ارتقاء کے لیے سیاحت مفید ثابت ہوتی ہے۔ سیاحتی صنعت کی ضرورت کے قدرتی مقامات اور جنگلاتی تحفظ گاہیں، ایسے جو قدرتی مقامات ہیں، قومی میوزیم ہیں، قومی پارک ہیں، ان کے فروغ کے لیے حکومت کے ذریعے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ ماحولیاتی سیاحت کے تصور کی وجہ سے ماحول کے تحفظ کے ذریعے سیاحتی مقامات کو فروغ حاصل ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی سیر و تفریح بھی ہوتی ہے اور ماحول کی افادیت بھی ہمارے لیے بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت ہمارے لیے بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ان علاقوں پہ جب ہم جائیں گے تو وہاں رہائش گاہوں کی ضرورت پڑے گی، ریسٹورنٹ کی ضرورت پڑے گی، آمد و رفت کا سادھن کی ضرورت پڑے گی۔ ایسے عوامل ہیں جو ماحولیات کے تحفظ کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کی جو ضرورتیں جو ہمیں سہولیات مہیا کی جائیں گی، اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ماحول کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے۔ اسی کو ہم ایکو فرینڈلی ٹورزم یا ماحول دوست سیاحت کہتے ہیں۔ اس کی ارتقاء میں بجلی اور پانی کا استعمال احتیاط سے کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا بے جا استعمال نہ ہو۔ دوبارہ استعمال کرنے کا تصور بھی عمل میں لایا جاتا ہے کہ جو شے ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں ان کو ہم دوبارہ استعمال کریں۔ اس سیاحت کی وجہ سے ماحول کی افادیت بڑھتی ہے اور ماحول کی سیاحت کو فروغ
دیا جانا چاہیے تاکہ ماحول کی افادیت ہمارے لیے ظاہر ہو۔ اسی طرح معالجاتی سیاحت بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ صحت کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے سیاح طبی خدمات سے استفادہ کرنے کے لیے بھارت آتے ہیں یا دوسرے ممالک میں جاتے ہیں۔ یہاں سیاحتی مقامات سیر کے ساتھ ساتھ بھارتی آیوروید، یوگا کی تعلیم یا پرانایام وغیرہ کے ذریعے جسمانی تندرستی حاصل کرنے اور قلبی سکون حاصل کرنے کے مقصد سے یہاں لوگ آتے ہیں۔ بھارت میں معالجہ اور جراحت نسبتاً کم خرچ میں ہوتی ہے، یعنی سرجری وغیرہ کا خرچہ دوسرے ممالک سے، یورپی ممالک سے کم ہے۔ اس لیے دنیا کے بہت سے لوگ بھارت میں علاج و معالجے کے لیے، سرجری کے لیے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو درکار سہولتوں کے ذریعے بھی طبی سیاحت کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی علاج و معالجے کے لیے جو کوئی سیر و سیاحت کرتا ہے اس کو ہم معالجاتی یا طبی سیاحت کہتے ہیں۔ تجارتی یا معاشی سیاحت، یعنی سیاحت کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ سیاحت کے فروغ کے ذریعے ملکی معیشت کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ طعام خانے یعنی ہوٹلز ہیں، دکانیں ہیں، آمد رفت کے وسائل ہیں، تفریحی مقامات جیسے عوامل سے آمدنی حاصل ہوتی ہے جس سے معیشت کو براہ راست فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ بنیادی سہولیات ترقی پائی جاتی ہے اور بنیادی سہولیات کی ترقی ہوتی ہے، روزگار ملتا ہے لوگوں کو، معیشت کو براہ راست فائدہ ملتا ہے۔ الغرض سیاحت معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی سیاحت کی وجہ سے بڑے پیمانے پر زر مبادلہ یعنی روپیہ پیسہ ٹیکس کے ذریعے حکومت کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح سیاحت کو ہم غیر مرئی تجارت کہتے ہیں۔ ایسی تجارت تو دکھائی نہیں دیتی، یعنی اس میں خدمات میں شامل ہے یہ۔ اسی طرح دوسرے قسم کی سیاحت ہے سماجی، یعنی سیاحت اور سماجی ارتقاء۔ سیاحت کے ذریعے سماج کی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے۔ سیاحت کے ذریعے کچھ مخصوص سماجی منصوبوں کو فروغ ہو سکتا ہے۔ دیہی، ثقافتی، آدیواسی زندگی اور ثقافت جیسے عوامل کو سیاحت میں شامل کیا جائے تو سیاحت کو سماجی نہج سے حاصل ہوتی ہے اور نظر انداز عوامل کو فروغ دیا جا سکتا ہے، یعنی جن عوامل پر ابھی تک ہماری نظر نہیں گئی ایسی عوامل کی ترقی ہو سکتی ہے سیاحت کو۔ جیسے کوئی آدیواسی گاؤں ہے، دنیا کے لوگ اس سے ناواقف ہیں تو ان کو ایک سیاحتی پوائنٹ کے طور پر ڈیولپ کر کے ہم اس کی افادیت اور اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں، لوگ اس کے متعلق جانیں گے۔ مہاراشٹر کے میل گھاٹ میں آدیواسی زندگی، بابا آمٹے کی تحریک، رالیگن سدھی وغیرہ وغیرہ ایسے مثالی گاؤں ہیں جس کی لوگ سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ دور دراز کے گاؤں ہیں مہاراشٹر کے۔ اس کے ذریعے سماجی واقفیت پیدا ہوتی ہے اور ان علاقوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ بھارت میں اس قسم کی سیاحت کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں کیونکہ بھارت جو ہے گاؤں کا ملک ہے، بہت سارے قدرتی مناظر ہیں، یہاں پر الگ الگ ثقافتیں، الگ زبانیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں، تو اگر ان کو سیاحتی مقام کے طور پر ڈیولپ کیا جائے تو دنیا کے لوگوں کو اس سے آگاہی ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی طرح سے سیاحت کی مختلف قسموں کا جو تذکرہ کیا گیا تو سیاحت کی کافی اہمیت ہے، جو ملک کے اندر معیشت کو کافی تحریک ملتی ہے، آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو سیاحت کی مختلف جہتیں تھیں۔ جو جدید قسم کی سیاحت ہے اسی طرح سے زرعی سیاحت ہے، کسی خاص علاقے میں مخصوص قسم کی زراعت کو فروغ دیا جائے، فارم ہاؤس وغیرہ بنا کر کے، اور اس کو سیاحتی پوائنٹ کے طور پر، ٹورزم کے پوائنٹ کے طور پر ڈیولپ کیا جائے تو لوگ آئیں گے دیکھنے کے لیے، آمدنی بھی حاصل ہوگی، اس کو ہم زرعی سیاحت کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر سا سبق جو ہے یہ سیاحت کا پارٹ 1 تھا۔ اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ جغرافی ٹیچ ویری نائس۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ لے کر کے میں جلد حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔